جنرل صاحب ٹھیک ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک پیج پہ آنا سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر لائک اے فیو ایئرز پھر چیزیں اسی طرح بیک ٹو اسکوئر ون پہ چلی جاتی ہیں، یا پھر ری سرفیس کر لیتی ہے وہ جو ہوتے ہیں آئی وڈ سے کہ دشمن کے عزائم جو ہوتے ہیں، میں ٹپیکل ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں، ری سرفیس کر جاتے ہیں. اس کو ہم ونس فار آل کیوں نہیں ختم کرتے؟ وائی ڈونٹ وی پٹ آر فٹ ڈاؤن لائک سیریسلی کہ بس ٹھیک ہے جی انف از انف. آئی تھنک رانا صاحب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو مین ایشوز ہیں نا پاکستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے، جی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے تو لیٹ می میک اے فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ سر. کہ جی پاکستان از ان دا وار. یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ٹیررزم کا خطرہ ہے، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہائیبرڈ اور گرے ہائیبرڈ کی اپلیکیشن پاکستان کے اوپر افیکٹولی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ہائیبرڈ کو اب لوگ پڑھیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں. یہ ایک ایسا مرض ہے جو 3-4 سال 5 سال کے بعد جب آپ کو ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ایسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ سیریس سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ٹھیک اس سٹیج پہ پاکستان چلا گیا. ٹھیک. انفارچونیٹلی چلے جو تھریٹ ود آؤٹ ہے، جو باہر سے آ رہا ہے، جہاں پہ ایک پوری اسپانسر سٹیٹ کھڑی ہے ود ہندوتوا مائنڈ سیٹ. اور دیکھیں ہم ایک ایسے انڈیا سے ڈیل کرتے رہے تھرو آؤٹ آر مطلب ایک ملٹری بینگ اے ملٹری نا، ہم ان کی جو ڈائنامکس ہیں وار کی اس کے ساتھ ہم پریپیئرڈ ہوتے جاتے ہیں اس جو وہ ایوالو کرتی ہیں ہم بھی ایوالو کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز، اپنی جو ہم نے اپنی فورس تیار کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارا چیلنج ہے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے پوری نیشن اس مائنڈ سیٹ کا کاؤنٹر پروڈیوس کر رہا ہے. دس از واٹ دا ہائیبرڈ وار. اسی ہائیبرڈ وار میں اب بھی آپ اس کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں، جو بھی 7-8 فیکٹر جو اپلائی کیے جاتے ہیں، ان میں سے ملٹری از اونلی ون پارٹ. اس ملٹری کی رسپانس بھی یہاں سے چلا جائے گا. ٹیررزم ایز اے ٹول وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا جو رسپانس بھی جانا ہے وہ ملٹری. اور ملٹری وار جو ہے جی اٹس اے سیریس بزنس. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ لڑنے، دیکھیں نا بیسیکلی جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ پالیٹکس ہی ہے، اس کا ایک انسٹرومنٹ اپلائی ہو رہا ہے ملٹری، اس کا رسپانس 40% تو چلا جائے گا. لیکن پوری جو پالیسی کی اپلیکیشن ہے یا جو پالیسی آپ نے پرسو کرنی ہے وہ لیڈرشپ نے کرنی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنی ہے. اس کے لیے کوہیژن ضروری ہے. تو دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے میں نے کہا کہ جی وی آر ان دا وار، اور جب تک کہ آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور پورا کوہیسو رسپانس نہیں جائے گا وی آر گوئنگ نو ویئر. انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں رانا صاحب کہ کنونشنل ڈومین میں انڈیا ہمیں دیکھتا ہے کہ یار یہ اسکلیشن لیڈر پہ یا موجود ہے یا اسے اوپر چلا جاتا ہے. میں 2 انکرجنز کرتا ہوں، 4 ویپنز چھوڑتا ہوں تو اگلے دن 6 ٹارگٹس میرے لے لیتے ہیں دن دہاڑے 11 بجے کی روشنی میں، اور یہ لاک کرتے ہیں، مجھے رسپونڈ کرتے ہیں. میں 5 دھماکے کرتا ہوں، یہ 8 کر دیتے ہیں. میں ان کو تھریٹ کرتا ہوں کہ جی میں میزائل فائر کرنے لگا تو یہ کہتے ہیں 1 کرو گے تو 2 کا رسپونڈ آئے گا. اور کسی پاور کی نہیں سن رہی ہے، بڑی بڑی طاقتوں نے، میں جس طرف اشارہ کروں آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. تو رسپانس انہوں نے کہا کہ اچھا جی اڈاپٹ کرتے ہیں ہم اس کو پراکسی اپلیکیشن کو. تو ہائبرڈ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. کلائنٹس کی صورت میں آپ کو افغانستان میں چیزیں مل گئی ہیں، ہمارے اپنے فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں، اور انوائرمنٹ، اور یہ جو بی ایل ایز بی آر ایز یہ سارے کلائنٹ کے طور پر مل، اور انوائرمنٹ مل گئی ہے. اب یہ انوائرمنٹ ہم نے ان کو ٹو بی ویری آنیسٹ پرووائڈ کر دی ہے. پھر اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جہاں پہ لیک آف کوہیژن ہے، جہاں پہ لیک آف. تو جب تک ہول آف اے نیشن کے ساتھ ہم ایک اسٹریٹجی، اور ایک چیز کوئکلی بتانا چاہوں گی، یہ پروٹیکٹڈ رہے گی. آج جو اپوزیشن میں ہے یہ کل حکومت پہ بیٹھے ہوں گے، جنگ یہیں پہ ہوگی. یہ کل حکومت پہ تھے، آج اپوزیشن میں چلے گئے، جنگ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. کے پی وہیں پہ بلیڈ کر رہا تھا، آج بھی بلیڈ کر رہا ہے. اور بلوچستان کی بھی پورا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. میں اس کو کمپارٹیشن نہیں کرنا چاہتا. آج اگر آپ اس کو موزیک پورے اس کو پکچر کو دیکھیں تو یہ ریوائنڈ ہو کے وی آر اسٹینڈنگ ایٹ 1999 2000 کا جو افغانستان تھا، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. امریکہ جیسا ملک ملٹری مائٹ کے ساتھ اپنے آبجیکٹو افغانستان جیسے ایک کمزور ضعیف ملک میں حاصل نہیں کر سکا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی سپیریئر اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو آپ اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو ہیو اے سپیریئر اسٹریٹجی ود آل پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری سپیریئر مینوورس. رانا صاحب ایک چیز آپ نے 2-3 چیزیں آپ نے پوائنٹ ریز کیے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے جو آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی مشرف کے دور میں، دونوں فورسز، انڈیا کی فورسز اور پاکستان کی فورسز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. میں تھوڑے آسان لفظوں میں بھی بتانا چاہوں گا. تو اس وقت جو مین ایشو ہوا تھا وہ ہوا تھا انڈیا کو، بیکاز دیر آر سو مینی ملٹی نیشنل کمپنیز اوور دیئر.
جن کو ایشو کھڑا ہو گیا تھا اینڈ دے وانٹیڈ ٹو لائک رن اوے, yes. دے وانٹیڈ ٹو لیو انڈیا دیر اینڈ دین. سو وہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی انڈیا کے لیے, سو اس لیے دے وینٹ فار لائک دا پراکسی اپلیکیشن نمبر ون. سوری میں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیریس سرجری کی بات کی. نا سیریس سرجری آپ نے کہا جی ایوری ناؤ اینڈ دین یہ چیزیں جو کراپ اپ ہو جاتی ہیں اس کے لیے سیریس سرجری کی ضرورت ہے. سیریس سرجری ہمیں کرنے سے روکتا کون ہے؟ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ کیوں کریں؟ ٹھیک ہے وہ پولیٹیکل سائڈ کو آپ ایک منٹ کے لیے کیونکہ جب پولیٹیشینس کے اپنے جو ہوتے ہیں انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو واچ کرنے کے لیے وہ تو ود ان آورس ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. سو ہم لوگ کیا ویٹ کرتے رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے؟ نہیں جی پولیٹیشین راضی ہو جائیں ایک پیج پہ آ جائیں تو پھر اسی سیریس سرجری کرائیں گے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ وی شوڈ گو فار اٹ؟ جی بالکل. دیکھیے رانا صاحب اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں جی. ایک تو سینسٹیوٹیز, کیونکہ افغانستان ہمارا پرماننٹ نیبر ہے. افغانستان کے ساتھ جو بھی ہم ڈیل کریں گے چاہے وہ ریفیوجیز کے کانٹیکسٹ میں ہو یا وار کے کانٹیکسٹ میں اپلیکیشن میں, وی ہیو ٹو ٹریڈ دا پاتھ ویری کیئرفلی جی. کیونکہ یہاں پہ ایک کیوٹک ایک آرگنائز اسٹیٹ نہیں ہے. ایک تو ہمارا نیبر ہے, پھر ہمارے خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی ان کے ساتھ جو ملتی ہیں کلچرل افینٹی ہے اور بہت ساری چیزیں. ایک گھر کا فرنٹ یارڈ پاکستان میں ہے, بیک یارڈ جو ہے افغانستان میں. بٹ انفارچونیٹلی ہماری جو کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں رہی ہیں, اور جب بھی پالیسی قصور کدھر ہے؟ ادھر قصور اکمولیٹو ہے جی, سب کا ہے. جنہوں نے ذمہ داری لینی تھی انہوں نے لی نہیں, اور جن کے سر پہ ذمہ داری پڑ گئی تھی وہ شاید ان کی سینسٹیوٹیز کو ہی ایڈریس کرتے رہے ہیں سب کی. اونس وار کو جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ, دس از اے پولیٹیکل پروسیس نا جی, میں نے جیسے بات کی ہے, اور وار ہوتی ہے رانا صاحب قوم کی امانت. اور اگر آپ اپنے آپ کہتے ہیں میں قوم کا لیڈر ہوں, میں نے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اونرشپ آف وار لینی پڑے گی. ہمارے انفارچونیٹلی, میں پاسٹ کی باتیں نہیں کرنا چاہتا, ہم بس وہ ایک دوسرے کے اوپر بگ پھینکتے رہے. تو فوج نے بھی جب اپلیکیشن کی ہے, امریکنز جو ہماری پالیسیز رہی ہیں, امریکہ کے ساتھ جنگ ہم نے جو کی ہے, تو مینی مسٹیکس ور میڈ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انوائرمنٹ شاید ایسی تھی, رشینز کو ہو کوڈ پریڈکٹ رشینز کہ وہ کیا کرتے. میں اس آئی ایگری ود یو, کیونکہ دیکھیں جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں. بعد میں ہو سکتا ہے وہ غلط نظر آتے ہو, لیکن ہم پروبیبلی تھوڑا سا جو مشرف صاحب کا ٹائم تھا, جو امریکن اپلیکیشن تھی, اس میں ہم تھوڑی سی لیوریجز اور استعمال کر سکتے تھے. اس کی ہم نے لیوریجز اس لیول پہ نہیں کی ہیں. اس کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں. پھر پاکستان کے اپنے ادھر وار ہو رہی تھی, اور پاکستان کے اندر بھی ایک سمرنگ سچویشن ڈیلیبریٹلی رکھی گئی بائی ڈیزائن, تاکہ یہ اپنی چیزوں میں سکٹل ہوتا رہے. تو اب بھی جو ہمارے اوپر اپلیکیشن ہوئی ہے, یہ ہماری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پولیٹیشینز کو سمجھ. ایوری سٹیزن آف پاکستان بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان از دی ٹارگیٹ اس ہائیبریڈ کے بیچ میں. وہ پاکستان کی عوام کے اندر جو ول ٹو فائٹ ہے, یا جو ان کا کانفیڈنس ان دی اسٹیٹ ہے, اس کو شیٹر کرنا چاہتا ہے, تاکہ وہ امپلوژن کی طرف ہمیں لے جائے. اور وہ چاہتا ہے, اس کا آبجیکٹیو ایک ہے کہ پالیسی کیپچولیشن, ہم کشمیر بھول جائیں, نیوکلیئر بھول جائیں, اور ایک سبسروینٹ اسٹیٹ کی طرح, ایک پلائنٹ اسٹیٹ کی طرح, مرے ہوئے ہاتھی کی طرح امپلوڈ ہو کر یہاں پر پڑے رہے. تو اگر تو یہ ساروں کی خواہش یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, وی آر اوکے ود اٹ, تو پھر تو ہم پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز وی ول ہیو ٹو ایڈریس اٹ ویری سیریسلی.